अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले सामीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। हमारे माशरे में पसंद की शादी को ऐसे नापसंद किया जाता है जैसे इंसान ने शादी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, जिसको माफ़ करना इंसानी फितरत की तौहीन हो। फूफी संदल ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो सब घर वाले इनसे खफा हो गए। बहरहाल फूफी की रुखसती हो गई और उन्होंने दिल पर सब्र का पत्थर रख लिया। हमारे वालिदैन ने इनसे राब्ता रखा और ना ही उन्होंने हमसे मेल मुलाकात की कोशिश की। फूफी ने जिस शख्स को अपना जीवन साथी चुना था वो पहले से शादीशुदा और बाल बच्चों वाला था। इसी इख्तिलाफ के बायस मेरे वालिदैन फूफी की वहाँ शादी नहीं करना चाहते थे। खैर, शादी हो गई और इसके बाद जैसे भी हालात रहे, फूफी ने कभी अपने मेके से इमदाद तलब ना की। वो बड़ा बुरा वक़्त गुजारती रही और हमारे घर कभी नहीं आई। हम जब बड़े हो गए तो सुना कि हमारी एक फूफी है जो किसी बस्ती में ब्याही हुई हैं और हमारे घर शादी के बाद कभी नहीं आई। शादी ब्याह दीगर तकरीबात में जब रिश्तेदार इकट्ठे होते तो दादी जान फूफी संदल की कमी महसूस किया करती थी, लेकिन वो भी बेटों के आगे मजबूर थी। ताहम जब दादी का वक़्त करीब आया तो मरने से पहले उन्होंने मेरे वालिद को बुलाकर कहा कि अगर कभी संदल या इसकी औलाद खुद राब्ता करे तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम लोग इसे ठुकराना नहीं, इसकी खता को माफ़ कर देना और इसे गले से लगा लेना। अगर वो तुम लोगों से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहे तो इसकी औलाद से अपनी औलाद का रिश्ता करके इस बरसों के टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ लेना। अबू जान ने वादा कर लिया। अल्लाह का करना कि इसके 3 दिन के बाद दादी जान फोत हो गई। मुझे इस शफीक हस्ती के दुनिया से चले जाने का बहुत दुख था। हर वक्त सोचा करती है काश मैं इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती और इनकी बिछड़ी बेटी संदल को खानदान से मिलाने का वसीला बन सकती। ये मगर बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन सी बात लगती थी। अब सिर्फ दुआ का ही सहारा रह गया था। एक दिन मैं घर में खाना पका रही थी कि फ़ोन की बेल हुई। मैंने रिसीवर उठा लिया। एक अजनबी लड़के की आवाज़ थी। समझी कि रॉन्ग नंबर है। मैंने फ़ोन रख दिया। ज़रा देर बाद फिर घंटी बजी। वही लड़का बोल रहा था। कहने लगा, प्लीज़ शाहीना, फ़ोन बंद मत करना। मैं हैरान रह गई। ये कौन हो सकता है जो इस कदर बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा है और इसे मेरा नाम भी मालूम है। मैंने पूछा, आप कौन साहिब बोल रहे हैं? वो बोला, मैं तुम्हारी फूफी संदल का बेटा बात कर रहा हूँ। फूफी संदल का नाम सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे किस कदर खुशी थी इनसे मिलने की, इनको देखने की, और आज इनका बेटा हमारे घर फ़ोन कर रहा था। मैं तो इस दिन को तरसती थी जब कभी मैं अपनी फूफी को देखूं। बार बार दादी जान के मुंह से इनका नाम सुना था। दादी कभी कभी अपनी इस बेटी को याद करके ठंडी आहें भरती थी और आंसू बहाया करती थी, जिसको अपनी पसंद की शादी करने की सजा मिली थी। नदीम मेरा ही नहीं, मेरे सब भाई बहनों का नाम जानता था। उसके दिल का भी यही हाल था कि जो मेरा था। वो भी हम सब से मिलने को तरसता था, क्योंकि फूफी अब भी हमसे मोहब्बत करती थी और उन्हें हसरत थी उनके भाई और बावज एक बार आकर उन्हें गले से लगा लें। अगले दिन उसने फिर फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाया। उस दिन के बाद ये रोज़ का मामूल हो गया। वो फ़ोन करता और हम 2-4 बातें कर लेते, लेकिन मैं अम्मी के डर से किसी को न बताती थी कि फूफी का बेटा फ़ोन करता है, क्योंकि अम्मी जान अभी तक फूफी से नफ़रत करती थी। 6 माह तक मैं नदीम से चुपके चुपके बातें करती रही। जी चाहता था कि इसे देखूं। एक दिन उसने कहा, मैं फ़लाँ वक़्त तुम्हारी गली से गुज़रूंगा, तुम मुझे देख लेना। मैं चुपके से छत पर गई और देख लिया। नदीम मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन इसने फ़ोन पर पूछा, बकौल आपको नदीम नाम तो बहुत पसंद है। क्या आपके ज़हन में मेरी कोई तस्वीर भी है? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल आप जैसी ही आपकी तस्वीर मेरे ज़हन में थी। मैंने उससे इसका आइडियल पूछा। उसने बताया तो इसे सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल उल्ट थी। इसलिए अब जब भी नदीम कहता, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम अपने घर के गेट पर फ़लाँ वक्त पर आना, मैं इधर से गुजरूंगा, मैं टाल जाती थी। मैं तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, वो मुझे देखकर कितना मायूस होगा। एक रात मैं अपनी बहन के साथ थी। मेरी बहन जानती थी कि मैं किसी नदीम नामी लड़के से फ़ोन पर बात करती हूँ। उन्होंने समझाया, मगर मैं तो नाम के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत करने लगी थी। फ़ोन की बेल पर मैंने दुआ की, खुदा करे नदीम का फ़ोन हो। मैंने फ़ोन उठाया तो नदीम की आवाज़ थी। उसने बताया कि वो शहर में एक जनरल स्टोर चलाता था, जबकि पहले वो अपनी बड़ी अम्मी के पास बस्ती में रहता था और इसकी अपनी अम्मी यानी हमारी फूफो और फूफा जान कोयटा में रहते थे। क्योंकि फूफी की मुलाजमत कोयटा में थी,
ندیم کی بڑی امی اپنی سہیلی کی بیٹی سے اس کی شادی کرانا چاہتی تھی۔ اس نے فون کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا اور پوچھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں تو پریشان ہو گئی، مگر جلدی سے خود کو سنبھال لیا کہ اگر میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں تو ضروری نہیں کہ ندیم بھی مجھ سے محبت کرتا ہو۔ اس نے تو مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے کہا اب وہاں شادی کر لیں۔ ندیم نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ محض وقت گزاری کر رہی ہیں، تو مجھے بہت برا لگا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اگر ہاں تو مجھے کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ یہ برسوں کا خاندانی تنازعہ تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا آپ ہاں کر دیں، میں 10 نہیں ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ میں رو پڑی اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ بڑوں کا تنازعہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلے دن ڈائری میں سب باتیں لکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یقین تھا کہ ندیم اب نکاح کے بعد ہی آئیں گے۔ ان کی بہن کا فون آ گیا، اس کا نام ناہید تھا۔ انہوں نے کہا شہینہ میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ امی کو تو ندیم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن باجی ناہید آ گئی، کسی کو نہ بتایا کہ پھوپھی سندل کی بیٹی ہیں۔ بھابھی سمجھی کہ یہ میری سہیلی ہوگی۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے میرا پوچھا، پھر میرے کمرے میں چلی آئی اور مجھے خوب پیار کیا۔ بتایا کہ بھائی نے ضد کر کے بڑی امی سے انکار کر دیا ہے کہ وہ وہاں نکاح نہیں کریں گے، بلکہ یہاں مجھے لائے ہیں تاکہ تم سے مل لوں اور تمہاری رائے معلوم کر لوں۔ ناہید باجی نے کہا اس جھگڑے کا کیا ہوگا جو میرے والدین نے برسوں سے اپنے دلوں میں پار رکھا ہے؟ وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہا کہ میری بھابھی صرف تم ہی بنو گی اور اس رشتے کے ذریعے ہی ماموں اور ممانی سے ہم لوگوں کی صلح ہوگی۔ کافی دیر تک کمرہ بند کر کے ہم دونوں روتی رہی۔ پھر وہ میری ڈائری لے گئی تاکہ میں ندیم بھائی کو بتا سکوں کہ تم ان سے کتنا پیار کرتی ہو۔ اگلے دن ندیم کا فون آ گیا کہ پلیز مجھے معاف کر دو شہینہ، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم نے مجھے کچھ بتایا تو ہوتا۔ میں نے جواب دیا کیا مجھے ہر بات اپنی زبان سے کہنی پڑے گی؟ میں تو ڈرتی تھی کہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہوں۔ تو وہ بولے آپ جیسی بھی ہیں میرا آئیڈیل ہیں، اب میں امی کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ میرے لیے یہ تصور ہی خوش آئندہ ہے کہ پھوپھی سندل ہمارے گھر آ رہی تھی۔ مجھے ابو کی طرف سے اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے دادی جان مرحومہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی پھوپھی ہمارے گھر آئیں گی تو انہیں ٹھکرائیں گے نہیں، جبکہ امی کی طرف سے خدشہ ضرور تھا، لیکن ان دنوں ہم 2 بہنیں اپنے بھائی کے پاس تھی جبکہ باقی بہن بھائی اور امی لاہور میں تھے۔ ایک دن پھوپھی ہمارے گھر آ ہی گئی۔ وہ دن میرے لیے عید کے دن کی طرح تھا۔ برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ میں اور باجی ان کے گلے لگ گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا۔ پھر باجی سے کہا کیا اس کا رشتہ تو طے نہیں ہوا؟ باجی نے کہا نہیں۔ تو وہ بولی جب آپ کی امی آئے تو مجھے بتا دینا۔ اس دن تو میں بہت خوش تھی کہ پھوپھی تو مجھے مانگ لیں گی، اللہ کرے میرے گھر والے بھی مان جائیں۔ 2 ماہ بعد امی آئی تو پھوپھو بھی آ گئی اور میرا رشتہ مانگا۔ امی نے انہیں مایوس نہیں کیا، پھوپھو سے گلے ملی اور کہا کہ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ تم سے دوبارہ رشتہ قائم ہو کیونکہ تمہاری والدہ تمہاری جدائی میں تڑپتی چل بسی۔ میں ان کی خواہش کا ضرور احترام کروں گی، لیکن شہینہ ابھی چھوٹی ہے، اس سے بڑی جو اور میری بیٹیاں ہیں آپ ان میں سے کسی کا رشتہ لے لیں۔ مگر وہ نہ مانی کیونکہ جانتی تھی کہ ندیم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے گھر میں یہ بات صرف میری ایک بہن کو پتہ تھی۔ سندل پھپھو نے بہت اصرار کیا مگر میرے گھر والوں نے کہا کہ سوچیں گے۔ میری بہنوں نے امی کو کافی سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ ایک دن امی ہماری سہیلیوں کے گھر گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ وہاں رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ تب میری امی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بات ہے جو سب اتنا کہہ رہے ہیں۔ کچھ دن بعد امی واپس لاہور چلی گئی۔ بڑی عید میں ایک دن باقی تھا۔ کسی بات پر ندیم مجھ سے ناراض تھے۔ میں بازار ان کے لیے گفٹ لینے گئی اور ان کی دکان پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مجھے رکشہ کروا دے، گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہم روڈ پر آئے، سامنے سے میرا بڑا بھائی آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ ہم ایک دم سے واپس مڑ گئے اور ایک دکان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم روڈ پر پھر نکلے تو وہاں میرا چھوٹا بھائی نظر آیا۔ اب تو جو میرے حواس بالکل ہی جواب دے گئے۔ ندیم نے مجھے رکشے میں بٹھا دیا اور تسلی دی گھبراؤ نہیں، بھائی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اب بھائی نے دیکھ لیا ہے، آپ اب مت آئیں۔ گھر آ کر میں نے بہن کو ساری بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھے اور کہنے لگے میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجھے خوب مارا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب بڑے بھائی گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ندیم کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی۔ صبح عید تھی اور چاند رات کو میری شامت آئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تو خیال آیا کہ بھائی اتنے غصے میں ہیں، ندیم ہماری گلی میں آئے تو نہ جانے بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔
میں نے بڑی مشکل سے ایک کاغذ پر لکھا کہ آپ صبح ہماری گلی میں نہیں آنا بلکہ بستی چلے جانا۔ اپنی بہن سے کہا کہ صبح سب سے پہلے یہ ندیم کو بھجوا دینا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، نہ یہ پتا کہ صبح کب ہوئی، نہ یہ کہ قربانی کب ہوئی۔ بھائی کے ڈر سے کسی نے بھی آ کر پیار نہ کیا۔ شام کو بھابھی نے آ کر پیار کر کے اٹھایا اور کہا، کل سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ میں نے کہا، جب تک آپ لوگ پھوپھی سندر کو قبول نہیں کر لیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بھابھی بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا رشتہ وہاں کروا دوں گی۔ اب ہی زبردستی انہوں نے مجھے تھوڑا سا دودھ پلایا۔ ان کے پیار بھرے سلوک نے اس دن مجھ کو ڈھارس دی۔ اگلے دن ذرا بیٹھنے کی قابل ہوئی، لیکن بھائیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ وہی ندیم ہے، پھوپھی سندل کا بیٹا۔ بھابھی نے پھر بھائی کو سمجھایا۔ بھائی نے اتنا کہا کہ میں سارے بھائیوں اور ابو سے مشورہ کروں گا، پھر پھوپھی سے بات کروں گا۔ بھابھی نے آ کر مجھے پیار کیا اور کہا کہ تمہارا بھائی کچھ مان گیا ہے۔ اب ہی بھائی نے امی کو فون کیا اور ساری بات بتائی، مشورہ مانگا، لیکن امی نے صاف انکار کر دیا۔ پھوپھی آئی تو ان کے ساتھ ندیم کے والد اور بڑے بھائی بھی تھے۔ سب کے سمجھانے سے بھائی نے ہاں کر دی، کیونکہ ایک دن پہلے تینوں بھائیوں نے اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ بدنامی سے اچھا ہے کہ ہم خود ہی عزت سے یہ رشتہ کر لیں۔ بھائی نے ندیم کے گھر والوں کو ہاں کر دی اور 2 دن بعد منگنی کا دن بھی دے دیا۔ انہوں نے امی کو دوبارہ فون کیا مگر وہ کسی طرح نہ مانی۔ اور تینوں بھائیوں نے امی کو سمجھایا کہ اب ہم نے ہاں کر دی ہے، اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آپ ہاں کر دیں۔ نہ جانے کس طرح بھائیوں نے امی کو سمجھایا تو امی نے کہا، جو تمہاری مرضی میں آئے کرو، مگر میں کسی بات میں شریک نہیں ہوں گی۔ جس دن میری منگنی تھی، بتا نہیں سکتی میں کس قدر خوش تھی۔ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ جس دن ندیم کے گھر والے ہمارے یہاں آئے، اسی دن شام کو ہمارے گھر والے ان کے گھر منگنی کرنے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ ریسیور اٹھایا تو ندیم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر والے دوسرے کمرے میں ہیں، میں چوری سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں بے حد خوش ہوئی۔ پھر ندیم نے چپکے سے ہماری گلی کا ایک چکر لگایا۔ آج وہ اتنے اچھے لگ رہے تھے، چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اس قدر خوش تھا کہ بولا، آپ نے گفٹ نہیں بنوایا؟ میں نے کہا، لائے گا کون؟ وہ بولا، میں لاتا ہوں۔ وہ گفٹ لے آیا۔ میں نے اپنی طرف سے پھوپھی کو گفٹ بھیجا۔ دراصل میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی پھوپھی سندل کے ملنے کی بے حد خوشی تھی اور اس خوشی کا وسیلہ میں اور ندیم بنے تھے۔ آج میری منگنی کو 1.5 برس ہو چکا ہے اور اب اپریل میں ہماری شادی ہوگی۔ آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ اس چاند رات کو جب میرے بھائی نے مجھے بازار میں دیکھا، ناراض تو ہوئے پر سنجیدگی سے سوچا بھی۔ یوں تھوڑی سی قربانی کا صلہ مجھے اور ندیم کو دائمی خوشی کی صورت میں ملا۔ اگر ندیم کی امی میری سگی پھوپھی نہ ہوتی تو شاید ہماری کہانی کا انجام المناک ہی ہوتا۔ یہی سوچ کر آج بھی لرز جاتی ہوں۔ میں ہر وقت خدا سے اپنے اور ندیم کے اچھے مستقبل کی دعا کیا کرتی تھی جو قبول ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت اچھی دعا کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ یہ میرا ایمان ہے کہ خدا سے سچے دل سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔